بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویئرز۔ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک تصویر زیر گردش ہے جس میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ اپنے چچا میاں شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، رحیم یار خان میں یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے بڑے گرم جوشی سے مصافحہ کر رہی ہیں۔ اس پر تنقید بھی ہو رہی ہے، ایون کہ پی ایم ایل این کے جو سپورٹرز ہیں ان کی بھی میں آپ کو ٹویٹ سناؤں گا۔ لیکن دوسری طرف جرمن فورن منسٹر سیریا کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے، جن پہ تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ انہوں نے بشار الاسد کو تختہ کیسے الٹ دیا، اور جن کی اپریسیشن بھی ہو رہی ہے، ان کی حمایت میں بھی کروڑوں افراد ہیں اور ان کی مخالفت میں بھی کروڑوں افراد ہیں، لیکن انہوں نے جرمن فورن منسٹر سے ہاتھ ملانے سے ہی ریفیوز ٹو شیک ہینڈ ود جرمن فورن منسٹر، کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ ان کا مذہب، ان کا کلچر، ان کی روایات اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ اور جرمنی جو ملک ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس وقت یورپ میں اگر کسی کو تگڑا ترین ملک کہا جاتا ہے، طاقتور ترین یورپی یونین کے اندر، تو جرمنی کو کہا جاتا ہے۔ یورپ کی معیشت کا اسے انجن سمجھا جاتا ہے۔ ای یو کی پالیسی بنانے میں جرمنی کا اہم ترین کردار ہے۔ جرمنی میں نو ڈاؤٹ اس وقت ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن چل رہا ہے، ان کے اکنامک چیلنجز ہیں۔ ڈسپائٹ آل سچ چیلنجز، جرمنی کی معیشت، جرمنی کا مقام، جرمنی کی دنیا میں سے، جرمنی کے امریکہ کے ساتھ تعلقات، یورپ کے ساتھ تعلقات، مسلم ورلڈ کے ساتھ تعلقات بہت تگڑے ہیں۔ جرمنی کی ایک حیثیت ہے۔ پاکستان میں آپ پاسپورٹ آفس چلے جائیں، ایون کہ جتنے بھی مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں، ایون کہ سیریا، میں آپ کو سیریا کا بتا رہا ہوں، انجیلا مارکل نے جس وقت سیریا میں ٹرمائل شروع ہوا ان کو ویزے دیے سیرینز کو، یعنی جرمنی کا ایک مقام سمجھا جاتا ہے، اور جرمنی نے اس کے لیے محنتیں بھی کی ہیں، چاہے ہٹلر کا ماضی بھی ہو اور موجودہ جرمنی بھی ہو۔ انہوں نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جس طریقے سے آئے ہیں ہم پہ کرٹیسزم بھی ہے، ہمیں انویسٹمنٹ بھی چاہیے، ہمیں دنیا سے لیجیٹیمیسی بھی چاہیے، ہمیں دنیا سے سپورٹ بھی چاہیے، ہم نے سیریا کو دوبارہ سے ری بلڈ بھی کرنا ہے، ہم پہ قرضے بھی ہیں، معاشی طور پہ تباہ ہو چکا ہے سیریا۔ ہی ریفیوز ٹو شیک ہینڈ ود ہر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مذہب، یعنی ہمارا مذہب دین اسلام، وہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی نامحرم کو آپ ہاتھ ملائیں، اس کو ٹچ کریں۔ اس پہ بہت سی احادیث بھی ہیں، میں آپ کو اس پہ کیا ایجوکیٹ کروں، ہر بندے کو اس پہ پتہ ہے، یہ میری ایک اوپینین ہے۔ لیکن پاکستان کی پنجاب کے سب سے بڑے صوبے کی جو چیف منسٹر ہیں، انہوں نے جس جوش و خروش سے مصافحہ کیا، میں بینگ اے پاکستانی، بینگ اے سٹیزن آف پنجاب، میں اس پہ افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میری وزیر اعلیٰ جو یقیناً ایک شریف خاتون ہے، نیک خاتون ہوں گی، بالکل ہمیں کوئی شک نہیں، ایک اچھے گھر میں ان کی تربیت ہوئی ہے، بالکل ہے، ہم سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ میرا ایک آئینی حق ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میری وزیر اعلیٰ کو ان سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے تھا۔ ہمارے ہاں ٹھیک ہے معاشی مشکلات ہیں، لیکن سیریا جتنی نہیں ہے، سیریا جیسے ہمارے حالات نہیں ہیں۔ آپ ایک اچھا جیسچر بھی دے سکتی تھی، آپ سلام بھی کر سکتی تھی، اینی ہو ان کی مرضی۔ لیکن اس پر میں اب آپ کے ساتھ کچھ ٹویٹ شیئر کروں گا۔ یہ ٹویٹس میں نے نہیں کی، یہ مسلم لیگ نون کے جو سوشل میڈیا پہ واریئرز ہیں ان کی ٹویٹس ہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ وہ اس پہ کافی زیادہ اس وقت نالاں ہیں، جیسے کہ ذیشان ملک جو میڈیا کوارڈینیٹر ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے، ان پر اعتراض کیا گیا ہے، اور کچھ ٹویٹس میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ جیسے ایک ٹویٹ ہے راجہ کبیر، ٹھیک ہے جی، محترمہ سی ایم صاحبہ فوراً سے پہلے اس شخص کو اپنی سوشل میڈیا ٹیم سے ٹھڈے مار کر باہر نکالیں۔ یہ راجہ کبیر صاحب کہہ رہے ہیں، جو یوزلی پی ٹی آئی کے مخالفت میں اور نون لیگ کی تعریف میں ٹویٹ کرتے ہیں، جس نے وہ تصویر سوشل میڈیا پر جاری کروائی ہے، کیونکہ آپ کا پالا ایک ایسی مخلوق سے پڑا ہے جنہوں نے اپنی حقیقی بیٹی گولڈ سمتھ کے ٹکڑوں پر پلنے کے واسطے چھوڑ دیا وغیرہ وغیرہ۔ یہاں بھی انہوں نے پی ٹی آئی کو تنقید کر دیا، لیکن وہ بھی اس پر نالاں نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر ایک اور صاحب ہیں نون لیگ کے سپورٹر لگتے ہیں، ایف آر ساجد، انہوں نے لکھا ہے کچھ دن یوتھیوں کو مواد مل گیا ہے، ویسے کیا ضرورت تھی اتنی گرم جوشی سے مصافحہ کرنے کی۔ ان کی بھی ایک ٹویٹ ہے، یہ میں ان کی ٹویٹ سنا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ پھر داؤد خٹک ہیں، انہوں نے لکھا جی مریم نواز کو اس طرح ہاتھ نہیں ملانا چاہیے تھا، کم از کم میں اس کی حمایت نہیں کر سکتا، یہ بھی نون لیگ کے سپورٹر ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھنا اس تصویر کو ایشو بنا دیا جائے گا، پی ٹی آئی والے اس کو ایسے کریں گے ویسے کریں گے، یعنی اس پر تنقید کی جا رہی ہے۔ مقصد یہ ہے بھائی جان، ہم مانتے ہیں کہ ہمارے مسائل ہیں،
ہماری انفارچونیٹلی ڈپینڈنس رہی ہے مڈل ایسٹ میں UAE پر, سعودی عربیہ پر, ہم ویسٹ کے پہ بھی ڈپینڈنٹ رہے ہیں, ہماری انفارچونیٹلی IMF پہ بھی ڈپینڈنس ہے, اور لیکن وہ ڈپینڈنس کس کی ہے؟ میری اور آپ کی, ہماری رولنگ ایلیٹ کی نہیں ہے, ہماری بیوروکریسی کی نہیں ہے. یہ ویل سیٹلڈ ہیں, ہائیلی ویل سیٹلڈ, ان کا جو مالی معاملہ ہے نا وہ قابل رشک یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں, مسائل ہمارے لیے ہیں. تو بات بھائی جان یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس مصافحہ کرنے سے پاکستان میں انویسٹمنٹ آتی ہے تو اس پہ میں اب کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن میں آپ کے سامنے کچھ تصاویر شیئر کر دوں گا. یہ PM شہباز شریف صاحب کا ایک وزٹ ہے, اے سعودی FM وزٹ لیڈ ٹو انویسٹمنٹ ورتھ بلین آف ڈالرز ان پاکستان. یہ انہوں نے 17 اپریل 2024 کو انہوں نے, یہ ایک انگریزی اخبار ہے اس میں خبر چھپی کہ جو سعودی فورن منسٹر پاکستان میں آ رہے ہیں اس سے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ آئے گی. آئی ہے نہیں آئی یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. پھر دوسرا ہے جی PM ریٹرنز فرام UAE ود 10 بلین پلیج, یہ 24 مئی 2024, یعنی شہباز شریف صاحب جو ہیں UAE سے جب آئے تھے انہوں نے کہا تھا 10 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آئے گی. آئی ہے نہیں آئی, کب آئے گی یہ بھی فیصلہ عوام نے کرنا ہے, سب کو معلوم ہے. لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو میں ایک اور چھوٹی سی بات بتا دوں, اس کے بعد اپنے پروگرام کو میں وائنڈ اپ کروں گا. جرمنس کبھی بھی اپنی لینگویج کے اگینسٹ نہیں جاتے, کسی بھی فورم میں انگریزی میں یا دیگر زبانوں میں بات نہیں کرتے, چاہے سامنے ٹرمپ بیٹھے ہوں چاہے جو بائیڈن بیٹھے ہوں. اسی طرح چائنیز بھی اپنے کلچر کو اتنا پروٹیکٹ کرتے ہیں, وہ کسی اور زبان میں بات نہیں کرتے, بیچ میں انٹرپریٹر بٹھاتے ہیں جو تشریح کرتا ہے. اسی طرح اسپینش, اسی طرح جو دیگر قومیں, رشینز, آپ پیوٹن دیکھ لیں, کہیں بھی تقریر کریں گے وہ اپنی زبان میں, اپنی مادری زبان میں تقریر کریں گے کیونکہ وہ اپنے کلچر کو ویلیو دیتے ہیں. لیکن یہاں ہمیں اپنے کلچر کو بھی ویلیو دینی ہے, ہمیں اپنے مذہب کو بھی ویلیو دینی ہے, ہمیں اپنی روایات کو بھی ویلیو دینی ہے. میں تمام ایون کہ میں اس چیز کو بھی کرٹیسائز کرتا ہوں کہ اگر PTI کی خواتین جو ہیں وہ اگر ٹک ٹاک بنا رہی ہیں اور اس میں بےہودہ گالیاں دے رہی ہیں, میں کچھ ایسی ٹک ٹاکرز ہیں, صنم جوید کلچر کو میں کبھی زندگی سپورٹ نہیں کر سکتا. میں رب کعبہ کی قسم میں موت قبول کر لوں گا لیکن اس کلچر کو بھی میں سپورٹ کر ہی نہیں سکتا. میں ان کا نام لینا بھی سمجھتا ہوں میرا معیار اور مزاج نہیں ہے. وہ چاہے جتنی مرضی بڑی ہے چھوٹی ہے, بڑا اللہ کی ذات ہوتی ہے. تو یہ کلچر جو ہے نا, اس کلچر کو بھی ہمیں اس کی بھی نفی کرنی ہے. دوسری طرف کہ ہم بال اس طرح فیشن شو, یار یہ نہیں ہے. یا تو اللہ کے نبی کو خوش کر لو یا مغربیت اپنا لو. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اللہ کے نبی کو خوش کرنا ہے تو جو ہماری روایات ہیں, جو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سیاست کا, اول تو عورت کا سیاست میں کوئی رول ہی نہیں ہے. یہاں تو نہ صنم جوید سیاست کر سکتی ہیں اگر اسلام کی روح سے دیکھیں تو, نہ ہی مریم نواز شریف صاحبہ. تو بات صاف ہے, نہ زرتاج گل کر سکتی ہے, کوئی بھی نہیں کر سکتا. اسلام میں سیاست کا کوئی, عورت کا کوئی کردار نہیں ہے. ہم لیکن سم ٹائم بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارے جو PTI کے دوست بھائی ہیں وہ جب یہ دیکھتے نہیں ہے گل ہے ساڑھے وال ٹھیک ہے, نہیں یار بات ٹھیک ہے. جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا, بی بی آمنہ علیہ السلام کے لال نے جو بات کہہ دی ہے, پتھر پہ لکیر تو ختم ہو سکتی ہے لیکن اس حقیقت کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا جو بی بی آمنہ کے لال نے کہہ دیا, جو قرآن میں نازل ہو گیا ہے. بس تو آپ اس طرح اللہ کو راضی کریں. میں تمام حکمرانوں کو کہتا ہوں انسانوں کو راضی کرنے سے کچھ نہیں ملتا. جب ہم اللہ کو راضی کر لیں گے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا, اللہ ہمارے معاملہ صحیح کر دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.